ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا اللہ کی توحید کے لیے. اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا. ابراہیم کے دو بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام اسماعیل, ایک بیٹے کا نام اسحاق, اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب, یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل, اسرائیل کے 12 بیٹے جن کا نام بنی اسرائیل. اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, جتنے پیغمبر آئے, وہ سب بنی اسرائیل میں سے آئے. ہاں, آخری نبی خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے, وہ اسماعیل کی نسل میں سے آئے. تو ابراہیم وہ ہیں جن کی آنے والی نسلیں نبیوں سے بھری تھی. انہوں نے باپ کو چھوڑا تھا اللہ کی توحید کے لیے, اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا. اس اللہ کی کائنات میں رہ کر بندہ اللہ کو گالی بھی دیتا ہے, بندہ اللہ کا بیٹا کسی کو کہہ رہا ہے, بندہ اللہ کی بیوی کسی کو کہہ رہا ہے, بندہ اللہ کو چھوڑ کے کبھی پتھروں کی عبادت کر رہا ہے, کبھی قبروں پہ سجدے کر رہا ہے, کبھی پیروں پہ دھاگے باندھ رہا ہے, کبھی گھنٹیوں کی عبادت کر رہا ہے, کبھی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے, کبھی جانوروں کی عبادت کر رہا ہے. اور اللہ سب کو کھلا رہا ہے, سب کو پلا رہا ہے, سب کو آکسیجن دے رہا ہے, سورج کی روشنی سب کو مل رہی ہے. اللہ کتنا حلیم ہے, اللہ کتنا برداشت کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محترم علماء کرام, بزرگوں اور دوستوں, نوجوان ساتھیوں, ماں اور بہنوں, پیارے بچوں, اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, اور اب بس 4 دنوں کے بعد ہم اپنا دوسرا تہوار عید الاضحیٰ منائیں گے انشاءاللہ. قربانی کے مسائل, قربانی کا مقصد, قربانی کی روح, اس موضوع پر آپ نے ابھی استاذ محترم شیخ عبد المتین مدنی حفظہ اللہ کا مدلل خطاب سماعت فرمایا.
اللہ تعالیٰ استاذ محترم کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شیخ سے پہلے ایک تقریر آپ نے سنی شیخ یاسر محبوب سلفی حفظہ اللہ کی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کے بارے میں آپ کو بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام اکثر اس مہینے میں ہم سنتے ہیں، اور اس مہینے میں کی جانے والی دو اہم عبادتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے، ایک قربانی ہے اور دوسری حج ہے۔ حج کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام سے بہت گہرا ہے اور قربانی کا تعلق بھی بہت گہرا ہے۔ حج میں بھی قدم قدم پہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں، خانہ کعبہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، زمزم کا پانی جو ابراہیم کے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے زمین سے نکالا گیا، صفا اور مروہ جہاں ابراہیم کی بیوی نے 7 چکر لگائے۔ حج کے دوران بھی بار بار ابراہیم ہمیں یاد آتے ہیں، اور قربانی تو یادگار ہی ہے اس عظیم پیغمبر کی۔ اپنے جانوروں کی گردنوں پہ جب ہم چھری چلاتے ہیں تو ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھری اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، اور وہ بھی تیار ہو چکے تھے اور بیٹا بھی تیار ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ کا مقصد ابراہیم کے اندر جو تسلیم و رضا کا جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کو ابراہیم کا خون بہانا مقصود نہیں تھا، تو ابراہیم کی اسی قربانی کو ہم آج یاد کرتے ہیں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تمام واقعات آپ کے سامنے آج بیان کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، اور اس کا موقع بھی نہیں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں بھی آپ نے سنا ہو۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹے بھی تھے، ایک باپ بھی تھے، اور ایک شوہر بھی تھے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں، ان کی زندگی کی روشنی میں آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، اور ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، ایک بہت موٹی سی بات آپ یاد کر لیجئے کہ ابراہیم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ابراہیم وہ ہیں جن کی پیروی کرنے کا حکم ہمارے نبی کو دیا گیا۔ بھئی ہم سب کو کیا حکم ہے کہ ہم اپنے نبی کی پیروی کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اور ہمارے نبی کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی، آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ کس بات میں نمونہ ہے؟ شرک کے خلاف اعلان جنگ میں نمونہ ہے، کفر کے خلاف اعلان جنگ میں نمونہ ہے۔ ابراہیم اکیلے تھے پورے کفر کے مقابلے میں، پورے شرک کے مقابلے میں۔ ابراہیم کبھی جھکے نہیں، ابراہیم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، ابراہیم کبھی شرک کے لیے، کفر کے لیے سافٹ نہیں ہوئے۔ ملک کے موجودہ حالات میں
ہمیں ابراہیم کو پڑھنے کی ضرورت ہے میرے ساتھی. ٹی وی چینلوں پر ہم ڈیبیٹوں میں دیکھتے ہیں بہت سارے بکاؤ قسم کے مسلمان ایسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں, ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں, نہ ان کے دین کا کوئی عطا پتہ, نہ ان کے عقیدے کا کوئی عطا پتہ. ان کی زبانوں پہ شرک کے نعرے, ان کے دلوں میں شرک کی محبت, ان کے دلوں میں کفر کی محبت ہے. ایک ایسے ماحول میں ہمیں ابراہیم کو جاننے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھی. اب آئیے بات کو شروع کرتے ہیں. ابراہیم کیسے بیٹے تھے؟ ابراہیم کا باپ کون تھا؟ آزر. بعض علماء نے لکھا کہ ابراہیم کے باپ کا نام تاریخ تھا, آزر ان کے چچا کا نام تھا, مگر یہ بکواس بات ہے, یہ بکواس بات ہے. قرآن نے باپ کہا ہے, آزر باپ تھا, قرآن میں نام آیا ہے آزر کا. تو جب آزر کو قرآن باپ کہہ رہا ہے تو ہم بلا وجہ چچا کیوں مانیں؟ اور اگر ہم ابراہیم کے باپ کو مشرک مان لیں تو کیا نعوذ باللہ ابراہیم کی کوئی انسلٹ ہو جاتی ہے؟ کوئی انسلٹ نہیں ہوتی. کوئی بہت پکا مومن ہے, اس کا بیٹا کافر ہو جائے, مشرک ہو جائے, تو کیا باپ کی عزت کم ہو جائے گی؟ کیا نوح علیہ السلام کی عزت کم ہو گئی ان کا بیٹا مشرک ہو گیا؟ یہ اصول نہیں ہے میرے پیارے ساتھ. ابراہیم کے باپ کا نام آزر تھا اور وہ کافر تھا, مشرک تھا. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. باپ کے رشتے کا بھی لحاظ کرنا ہے, توحید بھی بتانا ہے. اور توحید جب آدمی بتائے گا تو توحید میٹھی میٹھی باتوں کو بیان کرنے کا نام نہیں ہے. آج ہمارے یہاں دین کا ایک مطلب لوگوں نے کیا بیان کیا؟ میٹھی میٹھی باتیں بیان کرو, فضائل بیان کرو, عقائد پر بات مت کرو, شرک پر بات مت کرو, لوگوں کے عقیدے کو مت چھیڑو. نماز کے فضائل بیان کرو, درود کے فضائل بیان کرو, روزے کے فضائل بیان کرو, فضائل پر بات کرو. فضائل دین کا ایک حصہ ہے, لیکن فضائل ہی کو دین بنا کے پیش کیا جائے تو یہ غلط طریقہ ہے میرے پیارے ساتھی. آپ توحید بیان کریں اور شرک کے بارے میں آپ خاموش رہیں تو آپ نے توحید بیان ہی نہیں کی. اب ابراہیم کے سامنے بڑا کٹھن راستہ ہے. انہیں اپنے باپ کو توحید بھی بتانا ہے اور اپنے باپ کو شرک سے منع بھی کرنا ہے, اور شرک کتنی خطرناک چیز ہے یہ بھی بتانا ہے. اب ذرا ابراہیم کا انداز دیکھیے. قرآن کا 16واں پارہ سورہ مریم کی آیتیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اے ابا جان, آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو سن نہیں سکتی, جو دیکھ نہیں سکتی, جو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان, میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. دنیا کا سب سے بڑا علم توحید کا علم ہے. ہزاروں کتابیں پڑھو, ڈگریوں پر ڈگریاں حاصل کر لو, دنیا کی نظر میں انٹلیکچوئل بن جاؤ, پڑھے لکھے بن جاؤ, قابل بن جاؤ, اپنے رب کو نہیں پہچانا تو کیا پڑھا تو نے؟ اپنے رب کی توحید کو نہیں پڑھا تو کیا پڑھا تو نے؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے پاس وہ علم آیا ہے ابا جان جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ ابا جان آپ جاہل ہیں, آپ عقیدے سے توحید سے بے خبر ہیں. بات وہی ہے, مگر ابراہیم کا لہجہ کتنا سافٹ ہے. ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ نہیں کہا آپ جاہل ہیں, کہا ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے, شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں شیطان آپ کو اپنا دوست نہ بنا لے اور آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے. ابراہیم اپنے
اپنے باپ کو 2 منٹ کی گفتگو میں 4 بار ابا جان کہہ کے بات کر رہے ہیں. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ باپ غلط ہو سکتا ہے، باپ کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، باپ کے نظریات غلط ہو سکتے ہیں، باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، مگر باپ باپ ہی رہے گا. اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ باپ نے کچھ غلط کر دیا تو باپ سے بدتمیزی کرے، باپ سے گالی گلوچ کرے، باپ کو باپ نہ سمجھے. آج ہے سماج میں بہت ساری اولادیں، ان کی نظر میں ان کے باپ نے کچھ کیا ہی نہیں. تو بھائی تم آسمان سے گرے ہو کہ زمین سے نکلے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بنا تمہارے باپ کی انگلی پکڑے بغیر تو تم نے چلنا نہیں سیکھا ہوگا. بنا باپ کے بار بار تمہاری زبان سے جملے نکلوائے تو تم نے جملے نکالنے نہیں سیکھے ہوں گے. تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اصول ہمیں ملا کہ میرے بھائیو، ہم اپنے باپ کی عزت کریں، باپ کا احترام کریں. باپ غلط ہے تب بھی ہم باپ کو ابا جان کہہ کے مخاطب کریں. ہمارے نوجوان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، 4 پیسے آپ نے کما لیے، 4 لوگوں کی زبان پہ نام آ گیا آپ کا، 4 جگہوں پہ عزت مل گئی آپ کو، آپ اپنے باپ سے تمیز سے بات کرنا بھول گئے. آخری بار کب آپ نے اپنے باپ سے ادب سے اور تمیز سے بات کی تھی؟ آپ کا باپ کافر تو نہیں ہے ابراہیم کے باپ کی طرح، آپ کا باپ مشرک تو نہیں ہے ابراہیم کے باپ کی طرح. اگر ابراہیم اپنے مشرک باپ کو پیار سے، ادب سے، سمان سے، رسپیکٹ سے ابا جان کہہ رہے ہیں تو آپ کا باپ اتنا بھی غلط تو نہیں ہے کہ آپ باپ سے بات چیت کرنا بند کر دیں. کتنے بوڑھے باپ ہیں بیچارے، ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. وہ گھر کے وہ اینٹک پیس ہیں جن کی بچی کھچی سانسیں گنی جا رہی کہ کب ابا مر جائیں اور زمین کا بٹوارا کر لیا جائے. ہمارے ماں باپ گھر کے وہ اینٹک پیس نہیں ہیں جن کو گھر کے کسی کونے میں رکھ کے چھوڑ دیا جائے. ہمارے باپ گھر کی وہ دیوار ہیں جن کی چھاؤں میں زمانے کی دھوپ کی تپش سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں. میرے ساتھی، باپ کے مرنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ زندگی کی بہت ساری سمسیایں اور بہت سارے مسائل تھے جن کی خبر نہ لگنے دی آپ کے باپ نے آپ کو. ماں کے جانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کوئی تھا جو اپنے منہ میں نوالا ڈالنے کے پہلے تمہارے منہ میں نوالا ڈالنے کی فکر کیا کرتی تھی. ابراہیم ایک اچھے بیٹے تھے. ابراہیم نے اپنے باپ کا ادب کیا، سمان کیا. ابراہیم کے باپ نے کیا جواب دیا؟ بڑا ضدی باپ تھا، بڑا ہٹ درم باپ تھا. قال راغب انت عن آلهتي يا ابراہیم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. اے ابراہیم خبردار، کیا بات کر رہے ہو تم؟ میرے معبودوں کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ باپ دادا کا طریقہ چھوڑنا چاہتے ہو؟ خبردار، ابراہیم تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا، جان سے مار دوں گا. باپ ابراہیم کا نام لے، بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے، بچہ بھی نہیں کہہ رہا ہے، نام لے رہا ہے ابراہیم، اور جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے. اب تو ابراہیم کو غصہ آ جانا چاہیے تھا، اب تو ابراہیم کو طیش میں آ جانا چاہیے تھا. باپ تو جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابا جان کوئی بات نہیں، سلام ہے آپ کے اوپر. ابا جان میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا، یا اللہ میرے باپ کو بخش دینا، میرے باپ کو معاف کر دینا. ابراہیم نے وعدہ تو کر لیا اپنے مشرک باپ کی مغفرت کی دعا کا، مگر جب بعد میں اللہ نے بتا دیا کہ اے ابراہیم تیرا باپ مشرک ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شرابی کی تو مغفرت ہو سکتی ہے، زانی کی مغفرت تو ہو سکتی ہے، چور کی تو مغفرت ہو سکتی ہے، ڈاکو کی تو مغفرت ہو سکتی ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی. جو شرک کر کے مر جائے، جو شرک پر مر جائے، جو غیر اللہ کی عبادت پہ مر جائے، جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں پر بھروسہ کر کے مر جائے، اللہ کے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. میرے پیارے ساتھ، ابراہیم کا باپ مشرک تھا اور مر گیا شرک کے اوپر، اور ابراہیم مجبور ہو گیا اللہ کے فیصلے کے.
صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابراہیم کا باپ ایک بچو کی شکل میں، ایک بڑا عجیب و غریب جانور ہوتا ہے جس کو بچو کہتے ہیں، وہ بڑا مطلب دیکھنے میں بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، بچو کی شکل میں وہ ابراہیم کا باپ لایا جائے گا اور ٹانگ پکڑ کے پھینک دیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک پیغمبر کا باپ، ایک نبی کا باپ۔ اچھا، ابراہیم اپنے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، آسان نہیں تھا باپ کو چھوڑنا، ابراہیم نے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کا گھر چھوڑا، روزی روٹی کے لیے نہیں، بیوی کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، اللہ کی توحید کے لیے چھوڑا۔ اور قانون یاد رکھو اللہ کا، جو اللہ کی توحید کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا، جو اللہ کے دین کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا، اللہ ضرور اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے اس کو۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا اللہ کی توحید کے لیے، اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل، ایک بیٹے کا نام اسحاق، اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب، یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل، اسرائیل کے 12 بیٹے جن کا نام بنی اسرائیل۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، وہ سب بنی اسرائیل میں سے آئے۔ ہاں، آخری نبی خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے، وہ اسماعیل کی نسل میں سے آئے۔ تو ابراہیم وہ ہیں جن کی آنے والی نسلیں نبیوں سے بھری تھی، انہوں نے باپ کو چھوڑا تھا اللہ کی توحید کے لیے، اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم ایک اچھے بیٹے تھے، ایک فرما بردار بیٹے تھے، باپ کی عزت کرنے والے بیٹے تھے۔ اب یہ سبق آپ یہاں سے لے لیجئے کہ آپ کو کیسا بیٹا بننا ہے۔ اب آگے چل کے ابراہیم باپ بنے۔ باپ کب بنے؟ جب ابراہیم بڑھاپے کی سرحدوں پہ پہنچ گئے۔ بعض علماء نے لکھا کہ 80 سال ان کی عمر ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، بڑھاپے میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ پہلا سبق یہ ملا، آپ باپ بننا چاہتے ہیں تو کبھی اللہ سے اولاد مت مانگنا، اللہ سے نیک اولاد مانگنا۔ اولاد کے ہونے سے پہلے یہ چنتا ہونی چاہیے کہ میری اولاد نیک ہو، یہ ہے ایک باپ کی ذمہ داری۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے رشتہ تلاش کرنے کے ٹائم بھی کہا ہے تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ عورت کا نکاح ہوتا ہے، 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، جمال دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، دین دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی آپ کے بچے کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، آپ بہو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام وہاں کہہ رہا ہے کہ دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ۔ یہ باپ کی پہلی ذمہ داری ہے جو ابراہیم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ باپ ہو تو اولاد کی نیکی کی تمہیں فکر ہونی چاہیے۔ دعا کرو اللہ سے، اللہ نیک اولاد دے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا دے دیا۔ حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اسی لیے عبد الحلیم نام رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے ایک ناموں میں حلیم بھی ہے۔ حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلیم کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، پیشنس رکھنے والا، جس کے اندر برداشت کی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ بہت برداشت کرتا ہے، ہم اتنا نہیں برداشت کر سکتے۔ بھئی یہ چیز میری ہے، اس چیز کا مالک میں ہوں، اور آپ کو میں نے یہ چیز دی، مالک میں ہوں، چیز میری ہے اور دینے والا میں ہوں، اور آپ تعریف کسی اور کی کریں، گن کسی اور کے گائیں، اور ایک دن نہیں سال کے 360 دن گائیں، تو ایک دن تو غصے میں آ کے میں یہ چیز چھین لوں گا آپ سے، ایک تھپڑ لگا بھی دوں گا آپ کو کہ بھئی سامان میں دے رہا ہوں، گن کسی اور کے گا رہے ہو۔ اللہ کا حلم دیکھو میرے ساتھی، اللہ کی برداشت دیکھو۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، سورج اللہ کا، چاند اللہ کا، سب کچھ بنایا اللہ نے۔ وہ سانسیں چلا رہا ہے تو ہم جی رہے ہیں، وہ پانی پلا رہا ہے تو ہم پی رہے ہیں، وہ سورج چمکا رہا ہے تو ہم جی رہے ہیں۔ اس اللہ کی کائنات میں رہ کر
بندہ اللہ کو گالی بھی دیتا ہے، بندہ اللہ کا بیٹا کسی کو کہہ رہا ہے، بندہ اللہ کی بیوی کسی کو کہہ رہا ہے، بندہ اللہ کو چھوڑ کے کبھی پتھروں کی عبادت کر رہا ہے، کبھی قبروں پہ سجدے کر رہا ہے، کبھی پیڑوں پہ دھاگے باندھ رہا ہے، کبھی گھنٹیوں کی عبادت کر رہا ہے، کبھی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، کبھی جانوروں کی عبادت کر رہا ہے، اور اللہ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو آکسیجن دے رہا ہے، سورج کی روشنی سب کو مل رہی ہے۔ اللہ کتنا حلیم ہے، اللہ کتنا برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو حلیم بیٹا دیا۔ یہ بیٹا جذباتی نہیں تھا۔ آج ہماری نئی نسل کی پرابلم کیا ہے؟ یہ حلیم نہیں ہے، اس کے اندر برداشت نہیں ہے۔ سڑک پہ چلے جاؤ، ایک بائک والے کی ٹکر دوسری بائک والی سے ہو جائے تو جب تک کھڑے ہو کر کے 10 منٹ ایک دوسرے کو گالی نہ دے دیں، کالر نہ پکڑ لیں، 4 باتیں نہ سنا دیں، اپنی باڈی کا اظہار نہ کر دیں، اپنی طاقت کا اظہار نہ کر دیں، جذبات ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ ہماری نئی نسل کے اندر اگر کمی ہے تو برداشت کی کمی ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو جو بیٹا دیا وہ بڑا برداشت کرنے والا بیٹا دیا۔ اچھا، اب یہ بیٹا پیدا ہو گیا، ابراہیم 80 سال کے بڑھاپے میں بیٹا ملا ہوگا تو کتنے نہال رہے ہوں گے۔ ارے یہاں لوگ پوتا پوتی ہو جاتے، لوگ نہال ہو جاتے ہیں۔ بھائی اولاد ہو گئی، بیٹا ہو گئے، بیٹی ہو گئی، اب پوتا آ گیا، پوتی آ گئی، تو دادا کتنے نہال ہو جاتے ہیں، نانا کتنے نہال ہو جاتے ہیں۔ 80 سال کی عمر میں جس کو بیٹا ملا ہو اس کی خوشیوں کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اللہ نے دیکھا میرا خلیل بہت پیار کر رہا ہے اپنے بچے سے، اور بندہ جب کسی چیز سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے، بہت زیادہ محبت کرنے لگے، تو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ سے بڑھ کے تو محبت نہیں کرنے لگا اس چیز سے۔ اللہ نے ابراہیم کو ایک امتحان میں ڈالا، حکم دیا ابراہیم جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلے آؤ۔ کہاں؟ مکہ میں۔ مکہ کہاں تھا؟ ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے، اور مکہ وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور تھا۔ فلائٹ کا سفر نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، پانی کے جہاز نہیں چلتے تھے، صحراؤں کا سفر ہوتا تھا، ریگستان کا سفر ہوتا تھا۔ بہرحال وہ لمبا چوڑا سفر کر کے ابراہیم پہنچے، اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کے، اپنے بچے اسماعیل کو لے کے۔ خانہ کعبہ جو پہلے سے موجود تھا لیکن وقت اور حالات کے تحت ٹوٹ گیا تھا، خانہ کعبہ کا نشان بچا تھا، وہیں پر پہنچے ابراہیم علیہ السلام، اور اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو وہیں پہ چھوڑا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہاں پہ ان کو ایک مشکیزہ بھی دیا، ایک چمڑے کا تھیلا بھی دیا جس میں تھوڑی سی کھجوریں اور پانی تھا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ اگر دین کے کام سے بھی نکلے ہیں تو بیوی بچوں کی ضرورت پوری کر کے جانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صاحب دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کے بچے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ آپ حج کرنے چلے جائیں اور 40 دن تک آپ کے گھر میں اناج کا انتظام نہ تو مت کیجیے ایسا حج، آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ آپ کو حج تب کرنا ہے جب ان 40 دنوں میں آپ کے پریوار کی خوراک کا انتظام آپ کے گھر میں موجود ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جو ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی خوراک ان کے ذمے ہے۔ بیوی بچوں کی خوراک آپ کے ذمے ہے۔ آپ جتنے بڑے بھی دیندار بن جائیں، اگر بیوی بچوں کی ضرورت کی آپ کو پرواہ نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں۔ دینداری کا ڈھکوسلا کرنا بند کر دیجیے۔ آپ دین کا کام کرنے کے لیے نکلیں۔ بیوی ان کے یہاں بھیک مانگ رہی ہے، بچے ان سے ادھار مانگ رہے ہیں، اور یہ صاحب کہاں نکلے؟ دین کا کام کرنے نکلے۔ یہ ڈھکوسلا بند کر دیجیے، اللہ کے واسطے بند کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کے لیے وہ پانی اور کھجور وہ رکھ کے جا رہے ہیں۔ جانے لگے تو بیوی نے پوچھا اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا، اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی نظر آ رہا ہے کیا؟ کوئی آبادی ہے یہاں؟ میں اکیلی عورت ہوں، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، آپ چلے جا رہے کیا بات ہے؟ یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ہاجرہ نے پوچھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ کا آدیش ہے؟ فرمایا ہاں اے میری بیوی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ابراہیم
ابراہیم بننا بہت مشکل ہے، ابراہیم بننا بہت مشکل ہے، مگر ایک جملہ میں بولتا ہوں، ہاجرہ بننا بھی آسان کام نہیں ہے۔ جیسے ہی ہاجرہ کو یہ پتا چلا یہ اللہ کا حکم ہے، ابھی تک تو ہاجرہ ڈر رہی تھی، ہاجرہ پریشان تھی، ہاجرہ گھبرا رہی تھی، جیسے یہ پتا چلا یہ اللہ کا حکم ہے، ہاجرہ نے کہا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج جہاں جانا ہے چلے جائیے، اللہ اپنے بندوں کو برباد نہیں کرتا، ہمیں یقین ہے اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم چل دیے، تھوڑی دور چلے، بیوی نظر سے اوجھل ہو گئی، بچہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اب ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا۔ دیکھو دعا، ہم لوگ ابھی دعا پر تقریر سنی آپ نے، ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے بھی تھوڑا اس پر تبصرہ کیا، کر رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ارے ہم لوگوں کی دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگ بےایمانی کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کی بات مان کے دعا کرو، اللہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ ابراہیم نے اللہ کی بات مانی نا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، اب دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اچھا ہم ہوتے تو کیا دعا کرتے؟ ہم پہلی دعا تو یہی کرتے، اللہ بیوی کی حفاظت فرما، بچے کی حفاظت فرما، اکیلے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا، ابراہیم نے کہا پروردگار اس بے آب و گیا سرزمین میں تیرے پاک گھر کے پاس مکہ شہر میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تو توفیق دے میری بیوی بچے یہاں نماز قائم کریں۔ اللہ اکبر، پہلے نماز کی دعا کی۔ پتہ یہ چلا اولاد کی دو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ایک اولاد کی دین کی ذمہ داری، ایک اولاد کی دنیا کی ذمہ داری۔ آپ کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ اولاد کی دین کی مصلحت کو مقدم رکھیں، دین پہلے ہو دنیا بعد میں ہو۔ معاف کیجئے گا، ہمارے لیے دین بہت بعد میں ہے، ہمارے لیے دنیا سب سے پہلے ہے۔ اولاد کے لیے اچھے مکان کی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں، اولاد کی اچھی پڑھائی کی ذمہ داری ہم پوری کرتے ہیں، اولاد کے کاروبار کی ذمہ داری ہم اولاد کے دین کی ذمہ داری ہم کب پوری کریں گے میرے ساتھی؟ ابراہیم اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ نماز کی توفیق دے ان کو۔ آج آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، آپ کا تعلق رحمان کی جماعت سے، آپ کے بچے کا تعلق شیطان کی جماعت سے، عورت تہجد گزار ہے اور بیٹی رات میں 2 بجے تک موبائل پہ نہ جانے کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، باپ تہجد پڑھ رہا ہے اور بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باپ پانچوں ٹائم کا نمازی ہے، بیٹا شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنی اولاد کی دین کی پرواہ نہیں ہے میرے ساتھی۔ ابراہیم کو پہلے دین کی پرواہ تھی۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو توفیق دے وہ یہاں نماز قائم کرے۔ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، اور اے اللہ تو لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ لوگ بتاتے جلالی پورا کسی زمانے میں بڑا جنگل والا علاقہ تھا، لوگ لائن اس پار آنا نہیں چاہتے تھے، اب تو ماشاءاللہ جب سے پل بن گیا، انڈر پاس بن گیا، اب جلالی پورا کہاں رہا، سریا کار، اب تو بڑا ماشاءاللہ 4 چاند لگے آپ کے علاقے کو۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دے اس جگہ کی۔ یہ دعا کب کر رہے ہیں؟ جب مکے میں کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی کلاک ٹاور نہیں، کوئی زمزم کا کنواں نہیں، کچھ نہیں ہے وہاں، اور ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے سچے دل سے دعا کی تھی اور اللہ نے ایسی دعا قبول کی کہ ابراہیم کو دعا کیے ہزاروں برس گزر گئے۔ آج 1447 ہجری چل رہا ہے، 48 شروع ہونے والا ہے، 2026 چل رہا ہے، اور آج بنارس، ہندوستان کے شہر بنارس کے ایک چھوٹے سے محلے کا
غریب مسلمان بھی دعا کرتا یا اللہ ایک بار خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق مجھ کو بھی دے دے، یا اللہ مجھ کو بھی حج کی توفیق دے دے، یا اللہ میں غریب آدمی ہوں مجھ کو بھی عمرہ کی توفیق دے دے۔ ابراہیم تیری دعا میں کیا پاور تھا، تیری دعا میں کیا تاثیر تھی، تیری دعا میں کیا طاقت تھی کہ تو نے دعا کی تھی یا اللہ لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دے۔ صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے، اس خانہ کعبہ کی نہ رونق ختم ہوئی، نہ اس شہر مکہ کی اس کی لذت ختم ہوئی۔ ہر مہینہ کسی کو سفر کرنے دے دیا جائے، ہر ہفتہ کسی کو سفر کرنے دے دیا جائے، اور بار بار اللہ کے اس محترم گھر کو انسان دیکھے، نہ آنکھیں بھرے گی، نہ دل بھرے گا، نہ ذہن آسودہ ہوگا۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت تھی میرے پیارے ساتھی۔ اس کے بعد فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ تو میری نسلوں کو، میری اولاد کو پھلوں کی روزی عطا فرما، پھلوں کی روزی عطا فرما۔ ابراہیم وہاں پھلوں کی تو دعا مانگ رہے جہاں کوئی اناج بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، پھل بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم کی دعا کی برکت یہ تھی کہ آج بھی مکہ میں دنیا کے تمام پھل آپ کو مل جائے، جبکہ وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، مکہ میں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہر پھل آپ کو مل جائے گا وہاں۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت تھی میرے ساتھی۔ تو ابراہیم ایک اچھے باپ تھے۔ اب بیٹا وہاں اپنی ماں کے سائے میں پل رہا ہے، بیٹا ماں کے پاس پرورش پا رہا ہے۔ ابراہیم بیچ بیچ میں اپنے بچے کی حال چال لینے کے لیے آتے ہیں۔ بیٹا جب ابراہیم چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم کا انتظام بھی کیا، لمبا واقعہ میں تفصیل بتانا نہیں چاہتا۔ زمزم کا بھی انتظام ہو گیا، آبادی بھی ہو گئی، اسماعیل پلے بڑے وہیں پہ جوان ہوئے۔ اسماعیل جب جوان ہو گئے، باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ ابراہیم اپنے بچے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم اپنے بچے سے رائے کیوں لے رہے ہیں؟ ابراہیم نے کبھی رائے تو نہیں لی تھی، اللہ کا حکم پورا کرنے میں کبھی رائے تو نہیں لی۔ ابراہیم رائے نہیں لینا چاہ رہے، ابراہیم اپنے بچے کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ، اس کی ماں نے کیسی پرورش کی ہے اپنے بچے کی، میرا بچہ میرے بغیر پلا ہے، ماں نے پالا ہے، اکیلے پالا ہے، میرے بچے کو پرورش کیسی ملی ہے، ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ابراہیم دنیا کے ہر باپ کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں، ڈکٹیٹر نہ بنو، گھر کا ماحول ڈکٹیٹر والا نہ بناؤ۔ بعض گھروں میں یہ حالات ہیں کہ باپ صحیح معاملے میں بھی اولاد کی صحیح بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں، باپ کا کہنا ہے جو میں نے کہہ دیا بس پتھر کی لکیر ہے، میری بات چلے گی، میرا فیصلہ چلے گا۔ اتنے سخت نہ بنو میرے بھائیو، ڈکٹیٹر نہ بنو، ابراہیم سے بڑے باپ نہیں ہو تم۔ ابراہیم اپنے بچے سے رائے لے رہے ہیں، تم نے اپنے بچوں کو رائے کے لائق بھی نہیں سمجھا۔ مسلمان کے گھر کے کام مشورے سے ہونے چاہیے، یہ ابراہیم نے سبق دیا۔ کہا بتا میرے بچے تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کر لے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اسماعیل کی ماں نے اسماعیل کو ایسا پرورش دی تھی، ایسی پرورش دی تھی کہ اسماعیل اتنے سخت امتحان کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اسماعیل کی ماں کی پرورش کا کمال تھا میرے ساتھی۔ تو ابراہیم ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں سے مشورہ بھی کیا کرو۔ اور آگے بڑھیے، جب اسماعیل اور اسحاق چھوٹے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جب اپنے نواسے حسن اور حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے تو ایک دعا آپ پڑھتے تھے اور آپ کہتے تھے تمہارے باپ ابراہیم بھی اپنے بچوں اسماعیل اور اسحاق کو یہی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے کسی کو یاد وہ دعا؟
اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا ہمیں یاد نہیں ہے. تعویذ پہننا یاد ہے, دھاگا پہننا یاد ہے, فلانے بابا کے پاس لے کے چلے جاؤ یہ یاد ہے, دعا یاد نہیں. یہی اس امت کا مسئلہ ہے میرے ساتھی. نبی نے دعا سکھائی, اپنے بچوں کو یہ دعائیں پڑھ کے دم کرو, یہ ان کی سیکیورٹی کا کام کریں گی, یہ ان کی سرکشا کا کام کریں گی, یہ ان کے لیے کوش کا کام کریں گی. ابراہیم اپنے بچوں کو بھی یہ دعا پڑھ کے دم کرتے تھے. اچھا جب یہ بچے بڑے ہو گئے, اسماعیل بڑے ہو گئے, شادی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی, تو ابراہیم اپنے بچے سے ملنے کے لیے آئے. ملاقات نہیں ہوئی حضرت اسماعیل سے, بہو سے ملاقات. پوچھا بہو سے کیا حال چال ہے. وہ بہو جو تھی ناشکری تھی, اس نے کہا بڑا برا حال ہے, بس جیسے تیسے گزارا ہو رہا ہے, بس جیسے تیسے گزر اوقات ہو رہی ہے, بڑا برا حال ہے, بڑی مشکل والی زندگی گزر رہی ہے. ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ عورت بڑی ناشکری ہے, یہ عورت میرے گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں. کہا ہے میری بچی تیرا شوہر آ جائے, اسے کہنا کوئی بوڑھے آئے تھے تم سے ملنے کے لیے آئے تھے, سلام کہہ رہے تھے اور تمہیں یہ حکم دے رہے تھے غیر عتبۃ بابک, دروازے کی چوکھٹ بدل لینا. بخاری کی روایت. شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے, بیوی نے کہا کہ کوئی آئے تھے حال چال لے رہے تھے, آپ کو سلام سنایا ہے اور کہا ہے دروازے کی چوکھٹ بدل دیجیے گا. ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل تھا, اسماعیل سمجھ گئے کہ میرے باپ آئے تھے. کہا میری بیوی وہ کوئی اور نہیں میرے والد تھے, اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں. اب رک جائیے یہاں پہ, یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے کہ بھیا سسر بول رہا ہے طلاق دے دو اور بیٹے نے طلاق دے دیا, تو کیا طلاق دے دے گا بیٹا؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک دوسرے سفر میں آئے, دوسری بہو آ چکی ہے. یہ بہو نیک ہے, دیندار ہے, شاکرہ ہے, صابرہ ہے. ابراہیم نے حال چال پوچھا, بہو نے اللہ کا شکر ادا کیا. کہا اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے. کہا میری بچی تیرا شوہر آ جائے میرا سلام کہنا, اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھے. اس سے یہ پتا چلا, آج ہمارے یہاں اس پر بات ہوتی کہ صاحب جوائنٹ فیملی سسٹم بہت برا ہے اور الگ رہنا چاہیے بچوں کو. دیکھیے نہ جوائنٹ فیملی سسٹم پوری طریقے سے بہت برا ہے, نہ الگ رہنا بہت برا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ الگ رہ کے بھی ماں باپ کی کتنی چنتا کرتے ہیں اور آپ ساتھ میں رہ کے ماں باپ کی کتنی چنتا کرتے ہیں, یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں تو ابراہیم بہت دور رہتے تھے نا اپنے بچے سے, انہیں کیا غرض پڑی تھی, بہو جیسے بھی ہو, نیک ہو بری ہو, کیا غرض پڑی تھی. مگر نہیں, اگر آپ کا بیٹا آپ سے الگ رہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا. ابراہیم کو فکر ہے کہ میرے بیٹے کے گھر میں جو عورت ہے, میری جو بہو ہے, وہ دیندار ہونی چاہیے. پتہ یہ چلا کہ آپ ایک باپ ہیں, آپ ایک ماں ہیں, تو ماں کی ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ہونے والی بہو کے بارے میں, اپنے گھر کی بہو کے بارے میں اس کو چنتا ہو, فکر ہو کہ میرے گھر کی بہو دیندار ہو. اچھا دروازے کی چوکھٹ کیوں کہا عورت کو؟ بھئی آپ کسی بھی دروازے پہ گھر میں جائیں گے, سب سے پہلے چوکھٹ پہ قدم رکھیں گے. عورت کی اہمیت پتہ چلی, عورت چوکھٹ ہوتی ہے دروازے کی. چوکھٹ خراب ہے تو گھر کی انٹری خراب ہو جائے گی, گھر کا داخلہ خراب ہو جائے گا. لہٰذا گھر کے لیے گھر والی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اور تیسرا سبق یہ ملا کہ سسر اگر بول دے, سسر شوہر بیٹے سے بول دے کہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے, تو بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے. مگر کب دینا چاہیے؟ جب باپ ابراہیم کے جیسا ہو. ہر باپ پر یہ مسئلہ لاگو نہیں ہوگا, ورنہ بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا, تھوڑا گوشت کم گل گیا, تھوڑا مسالہ زیادہ ہو گیا اور طلاق ہو گئی, تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. ابراہیم کے جیسا باپ ہو تب وہاں یہ مسئلہ لاگو ہوگا میرے پیارے ساتھی. اچھا اس کے بعد ابراہیم نے پوچھا اپنی بہو سے کہ تمہاری خوراک کیا ہے, کیا کھاتی ہو؟ کہا گوشت کھاتے ہیں. کہا کیا پیتی ہو؟ کہا زمزم پیتے ہیں. ابراہیم نے دعا کی, اللہم بارک لہم فی لحومہم ومائہم, اے اللہ ان کے گوشت میں برکت دے دے, ان کے پانی میں برکت دے دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مکہ کے علاوہ دنیا کے کسی اور کونے میں صرف گوشت کھا کر کے اور زمزم پی کے کوئی نہیں رہ سکتا. یہ مکہ کی خاصیت ہے, یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے کہ وہاں گوشت کھا کے اور پانی پی کے بھی لوگ گزارا کر سکتے ہیں. یہ ابراہیم کی دعا
کی برکت تھی میرے ساتھی. تو اولاد کی روزی روٹی کی بھی فکر آپ کی ہونی چاہیے, اولاد کی برکت کی دعائیں آپ کی زبان پہ جاری ہونی چاہیے. اور آگے بڑھیے, ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے. پتہ چلا ماں باپ کو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے میرے بچے امن سے رہیں, چین سے رہیں. اگر اس بات کا ڈر ہو کہ آپ کے بچے آپ کے بعد وراثت کو لے کے جھگڑا کریں گے, زندگی میں صحیح سے بٹوارا کر کے جھگڑا ختم کر دیجئے. آپ اپنے بچوں کے لیے امن اور چین کا انتظام کر کے جائیے, بچوں کے لیے جھگڑا چھوڑ کے نہ جائیے. یا باپ کو مرے 40 سال ہو گئے اور لوگوں نے اپنے باپ کے بٹوارے نہیں کیے, بیٹوں کے بیٹے ہو گئے, پوتے ہو گئے اور پر پوتے ہو گئے, اور صاحب ابا کی اور دادا کی اور نانا کی جائیداد کا بٹوارا نہیں ہوا. شریعت تو یہ کہتی ہے انتقال کے بعد, میت کے جنازے کے اور کفن دفن کے بعد اور میت کے قرضے کے ادا کرنے کے بعد تیسرا کام کیا ہونا چاہیے, میت کی وصیت کو پورا کیجئے, اور وصیت پورا کرنے کے بعد چوتھا کام کیا ہونا چاہیے, میت کے وراثت کو تقسیم کر دینا چاہیے. ہمارے یہاں وراثت میں بھی بڑے مسئلے ہیں صاحب. اماں کا زیور بہنوں کو ملے گا, کس نے کہا بھیا اماں کا زیور بہنوں کو ملے گا؟ اماں ہو چاہے ابا ہو, جو مال چھوڑا ہے, جو پیسہ چھوڑا ہے, جو گہنا چھوڑا ہے, وہ باپ ماں کا اور باپ کا ترکہ ہے, اور ترکے میں جتنے وارثین ہیں سب کا حصہ ہے. یہاں تو صاحب بیوی مر گئی, بیوی کا جو زیور ہے وہ باپ لے کے بیٹھ, تو کیوں لے کے بیٹھا ہے, تیرا اس کے اوپر کیوں پورا حق ہے؟ بیوی نے جو زیور چھوڑا ہے شوہر کا اس زیور کے اوپر اور بیوی کے تمام مال کے اوپر اگر اولاد ہے تو کتنا حق ہے؟ 25% بس. اگر 1 لاکھ چھوڑ کے گئے 25,000 تیرا حق ہے, اس سے زیادہ تیرا حق نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑا عجیب مسئلہ ہے, گہنا چھوڑ کے گئی اماں تو بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا, گھر چھوڑ کے گئے ابا تو گھر بھائیوں کو ملے گا. بہنوں کو کب ملے گا؟ جب گھر بکے گا تب ملے گا. اگر بہنوں کو باپ کا ترکہ چاہیے تو گھر کے بکنے کا انتظار کریں, نہ بابا مریں گے نہ بیل بٹے گا. معاف کیجئے بات کڑوی ہے مگر بات سچ یہی ہے کہ وراثت کے مسئلے میں ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے, بڑا, اور ہم نے اس مسئلے میں بڑی لاپرواہی کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا, اپنے بچوں کے لیے امن کی دعا کرو میرے ساتھیوں. آنے والا دور ملک میں ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں, جو نفرت دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ, یہاں مدرسے کے ٹیچروں کی ڈیوٹی لگی ہے جنگڑنا میں, وہ کسی علاقے میں گئے, غیر مسلموں کا علاقہ تھا, اور وہاں جنگڑنا گئے تو باقاعدہ گالی دے کر کے, داڑھی کے بارے میں کمنٹ کر کے, برا بھلا کہہ کے بھگا دیا گیا, چلے جاؤ ہم تم سے جنگڑنا نہیں کروائیں گے, ہم تم کو کوئی جانکاری نہیں, تم ملے کہیں کے کم بخت کہیں کہ تم یہاں سے کیسے چلے, 4 گالیاں سنا کے بھگا دیا گیا. اتنی نفرت ہے اس گراؤنڈ کے اوپر. نفرت کے اس ماحول میں ہر ماں کی تمنا ہونی چاہیے, ہر باپ کی تمنا ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسا ماحول دے جہاں امن اور شانتی ہو. ماں باپ کی یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے, ترجیح ہونی چاہیے کہ میرا بچہ امن سے رہے, میری اولاد چین سے رہے. ابراہیم دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپ کو 4 چیزیں مل گئیں, اگر آپ کو, اللہ کے نبی فرماتے من اصبح منکم معافا فی جسدہ, اگر آپ اپنے گھر میں چین سے اور امن سے ہیں اور آپ کے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے اور آپ کے گھر میں 24 گھنٹے کا کھانا ہے, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, تو گویا کہ دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو مل گئی. اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا. ابراہیم علیہ السلام ایک اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے, میرے بچے شرک نہ کریں, میرے بچے بتوں کے آگے سجدہ نہ کریں. اے اللہ تو میرے بچوں کو, میری آنے والی نسلوں کو بت پرستی سے بچا. بڑے پکے آپ قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں, کبھی غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا,
کبھی گھر میں تعویذ نہیں پہنا, کبھی گھر میں کوئی دھاگا نہیں پہنا, کبھی قبروں پہ سجدہ نہ کیا. بہت اچھی بات ہے, لیکن اپنے بچوں کے لیے بھی یہ فکر کرو کہیں ایسا نہ ہو گھر میں آنے والے دور میں آپ کے گھر میں آپ کے بچوں میں کہیں سے شرک آ جائے. اپنے بچوں کو اتنی مضبوط تعلیم دے کے جاؤ, اتنا مضبوط بیک اپ دے کے جاؤ, اپنے گھر کا ایسا ماحول بنا کے جاؤ کہ آپ کے بچے اور بچوں کے بچے بھی غلط راستوں پہ نہ جانے پائیں, شرک کے راستے پہ نہ جانے پائیں. امام ابراہیم التیمی کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلُ الْبَلَاءَ بعد الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام, اگر ابراہیم کو اپنے بچوں کے بارے میں ڈر ہے تو ابراہیم کے بعد پھر کون بچا میرے پیارے ساتھیوں. سب کو ڈر ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ایمان کی, اپنے بچوں کے توحید کی, اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہونی چاہیے. تو ایک اچھے باپ کا کردار ہمیں ابراہیم کی زندگی میں ملتا ہے. ابراہیم ایک اچھے شوہر بھی تھے. ابراہیم کی 2 بیویاں تھی, سارا اور ہاجرہ. سارا بہت خوبصورت تھی. ایک مرتبہ ابراہیم سارا کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے گزر ہوا. وہ بادشاہ اس کی حکومت کے دائرے میں اگر کوئی عورت گزرتی تھی وہ گرفتار کر لیتا تھا, عورت کے ساتھ ریپ کرتا تھا, اور اگر شوہر بھی ساتھ میں پکڑا جاتا تھا شوہر کو قتل کر دیتا تھا. ابراہیم اور سارا پکڑے گئے. جب سارا جانے لگی ابراہیم نے حضرت سارا سے کہا کہ اے میری بیوی سارا, بادشاہ اگر میرے بارے میں سوال کرے تو یہ نہ بتانا کہ تم میری بیوی ہو, یہ کہہ دینا تم میری بہن ہو. یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. کہا جھوٹ نہیں ہوگا, یہ جھوٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ روئے زمین پر ایک تو اللہ کی توحید کو ماننے والی, ایک میں اللہ کی توحید کو ماننے والا. ایمان کے رشتے کے اعتبار سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں, لہٰذا میری جان بچانے کے لیے تو بول دینا کہ تو میری بہن ہے. اور جب سارا بادشاہ کے پاس پہنچی ہے اور بادشاہ نے غلط ارادے سے سارا کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے, سارا کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے, بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّمَا أُخِذَ, سارا کا ہاتھ پتھر, بادشاہ کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا. بادشاہ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا تھا. بادشاہ کا ہاتھ اپاہج ہو گیا, شل ہو گیا, پیرالائزڈ ہو گیا. بادشاہ نے کہا ارے دعا کر دے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. سارا نے دعا کر دی, ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر ہاتھ بڑھایا. 3 بار ایسا ہوا. میری ماں اور بہنوں, بننا ہے تو سارا کے جیسی بنو. اپنے کردار کو اتنا مضبوط بناؤ, اپنے کیریکٹر کو اتنا مضبوط بناؤ, کسی بد کردار کی مجال نہ ہو کہ ان کا ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچے. ابراہیم کی بیوی سارا بہت خوبصورت تھی, مگر خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط راستوں پہ نکل جائیں. خوبصورتی بہت آزمائش ہوتی ہے, لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے. سارا بہت خوبصورت تھی مگر ایسی کردار والی تھی کہ وہ ظالم بادشاہ ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ نے ہاتھ کو پیرالائز کر دیا. 3 بار لگاتار ایسا ہوا. اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا اور جاتے جاتے اپنی ایک لونڈی جن کا نام ہاجرہ تھا وہ گفٹ کے طور پہ, ہدیہ کے طور پہ دے دیا کہ جاؤ اس کو لیتی جاؤ. جب حضرت سارا وہاں سے نکلی تو شوہر جیل کی کال کوٹری میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے, سجدہ کر رہے تھے اور اپنی بیوی کی عزت کی دعائیں کر رہے تھے. ہندوستان کے مسلمانوں, نماز کو حقیر نہ جاننا, دعاؤں کو حقیر نہ جاننا. کوئی لاکھ بولے ارے دعاؤں سے کیا ہوتا ہے, کوئی لاکھ بولے ارے نماز سے کیا ہوتا ہے. بتا دینا کہ کسی دور میں ابراہیم کی بیوی کی عزت خطرے میں تھی. ابراہیم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ابراہیم جیل کی کال کوٹری میں نماز پڑھ کے دعائیں کر رہے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہمیں قربانی یاد ہے, ہمیں نماز یاد نہیں ہے. ہمیں ابراہیم کی ایک سنت تو یاد ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہمیں ابراہیم کی یہ سنت یاد نہیں کہ ابراہیم جیل کے اندر بھی نماز پڑھ رہے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ذی الحجہ کا یہ عشرہ چل رہا ہے, سال کے سب سے بہترین ایام چل رہے ہیں اور امت کا ایک بڑا طبقہ مسجد سے دور ہے. لوگ بات کر رہے ہیں اما کتنے کا بکرا خریدا, بکرا خریدا, ساری گفتگو بکرے پر, ساری گفتگو قربانی کے جانور پر, اور نماز سے لوگ دور ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ابراہیم کی ایک سنت نماز بھی ہے, ابراہیم کی زندگی کا ایک حصہ نماز بھی ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو ایک نہیں 100 بکرے کی قربانی آپ کر دیجئے, آپ کی قربانی ادھوری ہے. آپ نے ابراہیم کو نہیں سمجھا, آپ نے ابراہیم کی سنت کو نہیں سمجھا. ارے جب ہم قربانی کرتے ہیں, قربانی کے جانور پہ چھری چلاتے ہیں, وہاں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز تیرے لیے, اے اللہ
میری قربانی تیرے لیے، اے اللہ میرا جینا تیرے لیے، اے اللہ میرا مرنا تیرے لیے۔ یہ ایک سبق ہے جو ہم قربانی کرنے کے ٹائم دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ سارا نے دور سے دیکھا، کہا اے میرے سرتاج، رد اللہ کید الفاجر، اللہ نے اس بد کردار بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا۔ وہ اخدم ہاجر، اور یہ جو میرے ساتھ یہ لڑکی آئی، عورت آئی ہے ہاجر، جس کا نام ہاجر تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں ہاجرہ بولتے ہیں، کہا یہ ہاجرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ کے طور پہ ہمیں دے دیا ہے۔ اے میرے سرتاج، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو ایک بہترین شوہر بھی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مختصر سی گفتگو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 3 پہلوؤں پر، وہ کیسے بیٹے تھے، وہ کیسے باپ تھے، وہ کیسے شوہر تھے، اس موضوع پر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں سیرت ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو جو ہم میں سے باپ ہیں، اللہ ان کو ایک بہترین باپ بننے کی توفیق دے، جو اولاد ہیں اللہ ان کو بہترین اولاد بننے کی توفیق دے، جو شوہر ہیں اللہ ان کو بہترین شوہر بننے کی توفیق دے۔ اللہ ملک میں امن اور چین کو برقرار رکھے، اللہ امن اور سلامتی کے ساتھ یہ تہوار ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔